السلام علیکم یوٹیوب فیملی اینڈ ویلکم ٹو ڈسکور سی ایس ایس فرسٹ یوٹیوب ویڈیو. اینڈ جیسا کہ آپ کو تھمبنیل سے آپ کو پتہ لگے کیا ہوگا کہ سی ایس ایس کیا ہے, اس کو کون کر سکتا ہے, اور باقی جتنے بھی سوالات بہت سارے لوگوں کے جو میں نے انٹرنیٹ پہ آل اراؤنڈ دیکھے ہیں, بہت سارے بچوں کو نہیں پتہ ہوتا, تو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو آنسر ان دس ویڈیو. لیکن اس سے پہلے یو آل آر ریکویسٹڈ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل, پریس دا بیل آئکن, اینڈ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو ہم اس ویڈیو میں کیا کور کرنے لگے ہیں, ہم لوگ کور کریں گے کہ سی ایس ایس بیسیکلی ہے کیا, اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اس کا کیا اسکوپ ہے, اور آپ کس طرح سے اس ایگزام کو پاس کر سکتے ہو. تو بیسیکلی سی ایس ایس ایگزام جو ہے اٹ اسٹینڈس فار سینٹرل سپیریئر سروسز, جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہر سال کنڈکٹ کراتا ہے میکسیمم فیبرری میں. اس کا ریٹن پارٹ ہوتا ہے, پھر جو کوالیفائی کر کے جاتا ہے اس کے سائیکالوجیکل اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس کی فزیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے. فزیکل ایگزامینیشن مینس میڈیکل ایگزامینیشن, پھر اس کا انٹرویو ہوتا ہے, اور اس کے بعد جا کے وہ بندہ جو ہے کہیں جا کے ایلوکیٹ ہوتا ہے. تو اس میں بیسیکلی 12 آکوپیشنل گروپس ہیں, جس میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس, فارن سروس آف پاکستان, پولیس سروس آف پاکستان, ان لینڈ ریونیو, پاکستان کسٹمز, کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ, انفارمیشن سروس, ریلویز, پوسٹل گروپ, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس, آفس مینجمنٹ اینڈ سیکریٹریٹ گروپ, ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ گروپ شامل ہیں. اب سوال آتا ہے کہ یہ والا ایگزام بیسیکلی یہ سی ایس ایس ایگزام کون کون اس میں اپیئر ہو سکتا ہے. تو ریممبر دیٹ اگر آپ نے پاکستان کے کسی بھی ادارے سے 14 سال کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, جس کو ایچ ای سی بھی ریکگنائز کرتا ہے, اور آپ کا جو اس میں اسکور ہے وہ 2nd ڈویژن ہے, تو اور آپ کی جو ایج ہے وہ 22 سے لے کر 30 ایئرس تک فال کرتی ہے, تو آپ اس ایگزام کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس چیری آن دا ٹاپ, اف یو آر اے گورنمنٹ سرونٹ, اگر آپ کسی گورنمنٹ میں آلریڈی کسی کوئی جاب کر رہے ہیں, تب بھی آپ ایگزام لے سکتے ہیں, اور آپ کو ایک ڈبل فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کو 2 سال کی ایج ریلیکسیشن بھی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں بیسیکلی کون کون سے فیزز ہیں جس کو جب آپ سی ایس پی آفیسر بن جاتے ہیں, تو اس سے پہلے آپ کو کون کون سے فیزز سے گزرنا پڑتا ہے, کن ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ آپ اس ایگزام کے لیے ایلیجبل ہوں. تو سب سے پہلے آتا ہے اسکریننگ ٹیسٹ. یہ پہلے نہیں تھا, یہ 2022 میں انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. لاسٹ ٹائم جو فرسٹ ان کا ایم پی ٹی ہوا تھا وہ بیسیکلی فیبرری میں ہوا تھا, اور اب کا جو ایم پی ٹی ہے وہ نیکسٹ ویک اگست میں ان کی ایڈورٹیزمنٹ پبلش ہو جائے گی, اینڈ بائی اکٹوبر ایم پی ٹی ول بی کنڈکٹیڈ. ایم پی ٹی ایگزام کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی. اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا ریٹن ٹیسٹ, پھر میڈیکل اینڈ سائیکولوجیکل ٹیسٹ, اور اس کے بعد آ جائے گا آپ کا انٹرویو. اچھا, ایم پی ٹی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کا 200 مارکس کا ایم سی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے, جس میں آپ کے جو بھی بیسیکلی کمپلسری ایگزامینیشن ہے, انگلش ایسے کو ہٹا کے انگلش پریسی میں کمپوزیشن, جیسے آپ سنونیم مینٹیننس یاد کرتے ہیں, اس میں آپ سینٹینس اسٹرکچرنگ کرتے ہیں, سینٹینس کریکشن کرتے ہیں, یوز آف پریپوزیشن آتا ہے, پھر اسلامیات جو آپ کمپلسری میں پڑھتے ہیں وہی سارا کانٹینٹ ہے, پاکستان افیئرس کا بھی وہی ہے, ایون کرنٹ افیئرس کا بھی وہی ہے, جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کا بھی وہی ہے. تو اس میں آپ نے کم از کم 66 مارکس, دیٹ کاؤنٹس فار 33% آف دا ٹوٹل مارکس. اگر آپ 33% مارکس اسکور کر جاتے ہیں تو یو ول بی ایلیجبل ٹو اپیئر ان دا ریٹن پارٹ آف دا ایگزام. بہت سارے بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے سی ایس ایس کے لیے اپلائی کب کرنا ہے. تو یاد رکھیے گا, ہر سال نیشن وائڈ ایڈورٹیزمنٹ سی ایس ایس ایگزام کی پبلش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے آگے وہ ڈیٹس, کلوزنگ ڈیٹس اینڈ ایڈمیشن ڈیٹس, چالان ڈیٹس, وہ سب کچھ مینشن ہوتا ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے چالان فارم فل کرنا ہوتا ہے, جو آپ نے ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے, ٹھیک ہے, اور آن لائن فارم سبمٹ کرانا. یہ پہلے ایم پی ٹی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ونس یو کوالیفائی فار دی ایم پی ٹی, پھر آپ کو دوبارہ کہا جائے گا, آپ نے دوبارہ ایک چالان فل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ یو ول بی بیسیکلی فلنگ آؤٹ دا فارم, آن لائن فارم اگین, اینڈ دین یو ہیو ٹو سبمٹ دا ہارڈ کاپی آف دا آن لائن فارم اینڈ دا ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس, اینڈ یو ہیو ٹو میل اٹ. آپ نے وہ بذریعہ ڈاک آپ نے جو ہے وہ ایف پی ایس سی کے ریکوائرڈ ایڈریس پہ سینڈ کرنا ہے. اوکے. اب بہت سارے بچے اس اسٹیپ تک تو پہنچ جاتے ہیں, لیکن پھر وہ اس بات میں کنفیوز رہتے ہیں کہ ہے اللہ پریپریشن کیسے اسٹارٹ کریں. تو سب سے پہلا طریقہ جو اسٹیپ 1 ہے, آپ نے ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ کھولنی ہے.
वहाँ पे CSS का सिलेबस, CSS का एक पूरा सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस के साथ एक पूरा PDF डॉक्यूमेंट है, आपने वो खोलना है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आपने वहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। सब्जेक्ट सिलेक्शन से पहले रिमेंबर दैट आपको बहुत सारे लोग आके बता रहे होंगे कि ये वाला सब्जेक्ट कर लो, ये बहुत आसान है, ये वाला कर लो, ये बहुत आसान है, इसकी मार्किंग ट्रेंड ये है, इसका मार्किंग ट्रेंड वो है। प्लीज़ डोंट फॉल फॉर इट। आपने जब वो PDF बुकलेट डाउनलोड कर ली, उसको ओपन कर लिया, आपने सिलेबस रीड कर लिया, आपने सब्जेक्ट्स रीड कर लिए, उसके बाद आप एनालाइज करें कि आपको बेसिकली कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट सूट करता है। 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स तो वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं, चाहे वो आपको अच्छे लगें या बुरे लगें, बहरहाल। लेकिन आपके पास जो ऑप्शनल्स हैं उनमें आपके पास चॉइस होगी कि आप अपनी पसंद का सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है। फिर इसका स्टेप 3 आता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मारे फिर रहे होते हैं, कभी एकेडमीज़ के चक्कर में, कभी किसी टीचर के चक्कर में, एंड होता क्या है, बहुत सारे पैसे भी ज़ाया होते हैं, आपका टाइम भी ज़ाया होता है, और फिर एट द एंड यू गेट बेसिकली ये जो CSS की जर्नी है, ये ऑल इन ऑल इट्स द गेम ऑफ द नर्व्स। तो बच्चे क्या होते हैं, वो बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं, वो डिस्करेज हो जाते हैं, दे फील फ्रस्ट्रेटेड, दे फील दैट दिस इज़ जस्ट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो रिमेंबर दैट ये जो इंटरनेट है, ये जो यूट्यूब है, ये जो गूगल है, इट इज़ फिल्ड विद इमेंस नॉलेज। आपने इसको यूटिलाइज करना है। प्लीज़ डोंट फॉल प्रे ऑफ these mentors and these CSS academies. Just go with the flow. आपको जो भी कंटेंट चाहिए आपके सिलेबस से रिलेटेड, जस्ट गूगल इट, रिसर्च पेपर्स देखें, पॉडकास्ट देखें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, ट्रस्ट मी। तो ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई, तो कंक्लूजन की तरफ आते हैं। रिमेंबर कि CSS इज़ नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। आपने अपनी अंग्रेज़ी पे फोकस करना है, क्योंकि अंग्रेज़ी जो है ना वो CSS का बेसिकली पिलर है। पिलर टू अचीव CSS इज़ योर हाउ वेल इज़ योर इंग्लिश। अब इंग्लिश अच्छी होने से मुराद ये नहीं है कि आप कोई शेक्सपियर बन जाएं। यू हैव टू बी वेरी डायरेक्ट, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर अबाउट योर आइडियाज़। एंड CSS कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जस्ट रिमेंबर दैट यू मस्ट बी कंसिस्टेंट, पेशेंट, बी हार्ड वर्किंग एंड बी स्मार्ट इन योर प्रिपरेशन। ये ना हो कि आप सिलेबस में जितना भी टॉपिक है आप उस पर एक टॉपिक के लिए आप हज़ारों सोर्सेज से कंसल्ट करें और इस चक्कर में आपका जो बाकी सिलेबस है वो रह जाए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो लास्ट चीज़ है, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके लिए नहीं काम कर रही तो आप उसको मत करें, ठीक है। ट्राई टू सीक गाइडलाइन, ट्राई टू फाइंड आउट द वेज that can basically help you to grow, to succeed, to enhance, to maximize your chances to succeed, inshallah. So, and yes, one very very important point कि अपने आप को evaluate कराना ना भूलें। Go for any professors or any learned person जिसको CSS की ABC और XYZ बहुत अच्छे से आती है, आप उसके पास रेगुलरली अपनी evaluations भी कराएं to see where you stand. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई सजेशन है या यू वांट मी टू कवर एनी अदर टॉपिक इन द कमिंग वीडियोस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टिल वी मीट अगेन।